سنو، تم یہی سوچتی ہو نا کہ میں اللہ سے کتنی دعائیں کرتی ہوں مگر اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ، کوئی جواب بھی نہیں آتا۔ شاید اس تک میری بات جاتی ہی نہیں ہے، شاید وہ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا۔ میں تو کب سے مانگ رہی ہوں، میری دعا تو پوری ہی نہیں ہو رہی۔ وہ مجھے دیکھ رہا ہے کیا وہ مجھے سنتا ہے؟ کیا جب میں دنیا کے غموں سے تھک کر لحاف کے اندر رو کر کے بغیر آواز کے روتی ہوں تاکہ میری آواز کسی دوسرے تک نہ جائے، مگر کیا میری آواز آسمان والے تک جاتی ہے؟ میں تھک گئی ہوں مانگ مانگ کر، رو رو کر، ہے نا؟ یہی سوچتی ہوں نا کہ شاید وہ سب کی سنتا ہے مگر میری نہیں سنتا۔ تو یاد رکھو کہ جس طرح تم اپنی زندگی کی ایک ایک چیز کا حساب رکھتی ہو نا، بالکل اسی طرح اللہ پاک تمہارے ہر دکھ کا حساب رکھتا ہے۔ وہ ذات ہے جس نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے، جس کے علم میں وہ کچھ ہے جو کبھی بھی تمہارے علم میں نہیں آ سکتا۔ اتنی بڑی دنیا کے باوجود وہ تم سے کہتا ہے کہ میرے بندے تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ مطلب جو کچھ ہم نے ابھی تک سوچا بھی نہیں ہے نا، وہ بھی اسے معلوم ہے۔ جو ابھی تک ہوا بھی نہیں ہے نا، وہ بھی اسے معلوم ہے کہ اب کیا ہونا ہے۔ میں بتاؤں کہ اگر تم چھپ کر یا محفل میں رو دیتی ہو اور تمہاری آنکھوں سے اگر ایک بھی آنسو گرتا ہے نا، تو یقین مانو اس کے پاس تمہارے اس ایک آنسو کا بھی ریکارڈ موجود ہے۔ میں جانتی ہوں اب تم یہ بھی کہو گی کہ تم ایک آنسو کی بات کر رہی ہو، جبکہ میری آنکھ سے تو روزانہ درجنوں آنسو گرتے ہیں، مگر میرے لیے تو کوئی کن کی آواز بھی نہیں آ رہی۔ اگر وہ مجھ سے اتنا ہی پیار کرتا ہے تو میری زندگی میں اتنی مشکلات ہی کیوں ہیں؟ تو سنو، یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے بہت سے ریزنز ہوتے ہیں جن کا ہم انسانوں کو علم تک نہیں ہوتا، مگر وہ جو ذات ہے نا جس نے کسی بھی نفس کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، وہ سب جانتی ہے۔ اور پھر جب ہمیں اپنے دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں کا ریزن نظر نہیں آتا نا، تو ہم بہت ہی پریشان ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں نا، اور دعا مانگ مانگ کر جب تھک جاتے ہیں تو پھر مایوسی کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا میں صرف ہم ہی تو نہیں ہیں نا جو دکھ اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ ارے ہم سے تو پہلے بہت سے ایسے لوگ گزرے جو اتنی عبادت کرتے تھے، پھر بھی مشکلات میں تھے، مگر سنو، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نا، وہ کتنی ہی مشکل میں کیوں نہ چلے جائیں، کبھی بھی اللہ سے گلہ نہیں کرتے، اللہ کو بلیم نہیں کرتے۔ مگر میں جانتی ہوں کہ یہ کہہ دینا بہت ہی آسان ہوتا ہے کہ صبر کرو، اللہ پہ یقین رکھو۔ میں بالکل سمجھتی ہوں کہ جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے، مگر سنو، اللہ پاک قرآن پاک میں تمہارے جیسے دکھی اور بے بس دلوں کے لیے یہ فرماتا ہے کہ تمہیں یہ جو مشکل نظر آ رہی ہے نا، اس کے ساتھ آسانی جڑی ہے تاکہ تم افسوس نہ کرو ان چیزوں پر جو تم سے چھوٹ گئیں،
یا نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں چھوڑنی پڑی، یا کوئی موقع تھا جو ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، یا تمہاری زندگی میں کچھ لوگ ایسے تھے جو تمہیں جان سے بھی زیادہ پیارے تھے مگر بچھڑ گئے نا۔ سنو، اللہ پاک قرآن پاک میں تمہارے لیے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے نا، اس پر غم نہ کرو، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گی نا تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ تم اللہ پر یقین نہیں کرتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری قسمت اور تمہاری تقدیر تمہاری چاہت سے بھی بڑھ کر لکھتا ہوں۔ اور پھر تم اگر یہ گمان کرتی ہو نا کہ یہ مشکلات آخر میرے ساتھ ہی کیوں، تو سنو، زندگی میں مشکلات کی ہمیشہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ غم مسلسل نہیں رہتا، یہ صرف تمہارا ایک ٹیسٹ ہے جس کا دورانیہ کسی کے لیے بہت کم ہے اور کسی کے لیے کبھی کبھار تھوڑا زیادہ ہو جائے۔ لیکن یہ تو دیکھو نا کہ جو جتنی بڑی آزمائش سے گزرتا ہے وہ نوازا بھی اتنا ہی جاتا ہے۔ کبھی کبھار ہم انسان اس دیری کی مصلحت کو نہیں جان پاتے اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ وہ جو اللہ ہے نا، وہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرتا، وہ بہت انصاف کرنے والا ہے۔ تو اگر تمہیں خوشحال لوگ نظر آ رہے ہیں نا، تو تم اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ کے حضور تم اور وہ، تم دونوں اللہ کے لیے ایکول ہو۔ تو تمہارے حصے کی خوشیاں اللہ پاک تمہیں ضرور دے گا، لیکن مقررہ وقت پر۔ تب تک کے لیے تم نے اللہ کی ذات پر بہت یقین رکھنا ہے، صبر کے ساتھ دعائیں مانگنی ہیں، اور میری آپ سب کے حق میں یہ دعا ہے کہ جو مشکل اور پریشانی آپ کو اس ویڈیو تک کھینچ کر لائی ہے نا، اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری زبان کی لاج رکھتے ہوئے آپ سب کی ساری مشکلات کو دور فرمائے۔